اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ شعبان کی پہلی جمعرات مبارک ہو۔ پیارے دوستو، جمعرات کا دن اور جمعے کا دن، یہ دو دن بہت ہی فضیلت والے دن ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، وہ اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر شیطان اور چوروں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کر دی۔ ایک آدمی آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا تھا، اور فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات میں نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور پھر سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پھر سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سماج و منت کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اسے جانے دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رو رو کر معافی مانگنے لگا اور اپنی غربت کے بارے میں رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے پھر جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو میں اس کے انتظار میں پھر بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اب تو میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھا دوں گا جن کی برکت سے اللہ رب العزت تجھے نفع دے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو، بستر پر لیٹنے لگو تو یہ کلمات پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو صبح تک یہ آیت تمہاری حفاظت کرے گی، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہو گے اور شیطان تمہارے قریب تک نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ تمہارے اس قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور کہا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت تجھے نفع دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ 3 راتوں سے تمہارا سامنا کس سے ہو رہا تھا؟ میں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں ہے
کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورت بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر ہوگی اور اللہ رب العزت اسے اس دکھ سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ آیت الکرسی کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو نفع والا رزق عطا فرمائیں گے، خیر و برکت والا رزق عطا فرمائیں گے اور ایسا رزق عطا فرمائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے بھائیو، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے پورے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعۃ المبارک کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب جمعرات کا دن ختم ہو جائے، یعنی کہ جب اذان مغرب ہو جائے، تو اس کے بعد جمعۃ المبارک کی رات شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات طلوع آفتاب تک رہتی ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے پورے دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں اور جمعۃ المبارک کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، تاکہ آپ کی مکمل توجہ آپ کے وظیفے کی طرف ہو اور دل میں یہی تصور کرنا ہے کہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کے زیادہ مقاصد ہیں تو آپ ان تمام مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کا کوئی ایک مقصد ہے، ایک حاجت ہے، تو آپ اسی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سب سے پہلے آپ درود پاک کا ورد کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دوسرا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، یہ درود زیادہ برکت والا درود ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہیں کہ تعداد کم نہ ہو، زائد جتنا آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 500 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، 2000 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے ایک محسوس تعداد آپ کو بتا دی کہ کم از کم آپ 300 مرتبہ یعنی کہ 3 تسبیحاں آیت الکرسی کی ضرور پڑھیں۔ اور جب آپ 3 تسبیحاں آیت الکرسی کی پڑھ لیں اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، دعا مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں بندے کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگے اور اپنے نصیب کو اور اپنی تقدیر کو بدل کے رکھ دیں۔ تو پیارے دوستو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔